بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مرکب اضافی کیا ہے کہ ایسی ایک کے اوپر ایک چڑھی ہوئی چیز یا ایک لفظ کا دوسرے سے رابطہ کہ جس میں ایک تعلق ڈیولپ ہو جائے، ایک چیز کا دوسرے سے تعلق ڈیولپ ہو جائے، اسی لیے اس کے اردو ترجمے میں کا کے کی آ جاتا ہے۔ اب کیا ہوا؟ تلک آیات الکتاب، یہ آیات ہیں کس کی؟ کہیں ادھر ادھر لٹکتی ہوئی نہیں، کتاب کی۔ تلک آیات الکتاب، اب ذرا محسوس کریں اضافت کو، تعلق، اضافت کا معنی تعلق، آیات کا تعلق کتاب کے ساتھ محسوس کریں۔ تلک آیات الکتاب، لوگوں جو پڑھنے جا رہے ہو یہ کوئی معمولی چیز نہیں، کتاب کی آیتیں پڑھ رہے ہو، الکتاب کی آیات ہیں۔ بہرحال بات تعلق کی ہو رہی تھی کہ دو لفظ، یہ مرکب اضافی کا اصل جھنجٹ کیا ہے، کیا ضرورت ہے ان کو ملانے کی؟ تو بات یہ ہے کہ جب تک یہ دو لفظ الگ الگ تھے، مثلا آیات وہاں پڑھی تھی اور کتاب وہاں تھی، تو کوئی میننگ فل بات نہیں۔ آپ الگ الگ پڑھیے ان کو ذرا، کیا بنا؟ کسی نے کیا سمجھا؟ مثلا آپ آیات پڑھ رہے ہیں اور پھر کہہ رہے ہیں کتاب، کیا سمجھا کسی نے؟ بھئی آیات کی بات ہے یا کتاب کی یا کس چیز کی؟ میننگ لیس بات ہے۔ تو الفاظ جب تک بکھرے بکھرے رہتے ہیں اس سے کوئی یوزفل سینٹنس نہیں بنتا، تو میننگ فل بات سامنے نہیں آتی۔ اس لیے ان کو کیا کیا گیا؟ ان سے کوئی معنی نکالنے کے لیے ان کو جوڑ دیا گیا، اور اس جوڑنے کو کیا کہا گیا یہاں پر؟ مرکب اضافی۔ جملہ اسمیہ میں کیا ہوتا ہے؟ مبتدا خبر۔ مرکب اضافی اور اس میں فرق، مثلا کلمۃ الحق برد العیش، کلمۃ الحق برد العیش، یہ کیا ہے؟ مضاف مضاف الیہ۔ لیکن جملہ اسمیہ میں کیا ہوتا ہے؟ اسم معروف ہوتا ہے جبکہ خبر نکرہ ہوتی ہے۔ جی مثال کے طور پہ اللیل مظلم، رات اندھیری ہے، النہار مبصرۃ۔ اب آپ دیکھیں کہ یہاں جملہ اسمیہ کے شروع میں معرفہ کی علامت ہے، ٹھیک ہے، جبکہ مرکب اضافی میں دوسرے حصے میں ہے۔ یہ فرق ہے دونوں کا، ٹھیک ہے۔ سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک۔ والسلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔